من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين أوتوا الكتاب آمنوا بما نزلنا مصدقا لما معكم من قبل أن نطمس وجوها فنردها على أدبارها أو نلعنهم كما لعنا أصحاب السبت وكان أمر الله مفعولا. یہ سورۃ النساء کی آیت نمبر 47 ہے. اس آیت کریمہ کا ترجمہ یہ ہے: یا ایہا الذین اوتوا الکتاب، اے وہ لوگو جن کو دی گئی کتاب، آمینو ایمان لے آؤ تم لوگ، بما نزلنا اس چیز پر جو ہم نے اتارا، مصدقا لما معکم جو تصدیق کرنے والا ہے ان کتابوں کی، جو تصدیق کرنے والی ہے ان کتابوں کی، ان چیزوں کی، معکم جو تمہارے پاس ہیں، من قبل قبل اس کے، پہلے اس کے، قبل اس کے کہ ان نطمس وجوہا کہ مٹا دیے جاویں چہرے، ان نطمس وجوہا کہ مٹا دیے جاویں چہرے، فنردھا علی ادبارہا پھر ہم لوٹا دیں چہروں کو پشت کی طرف، او نلعنہم یا ہم لعنت کریں لوگوں پر، کما لعنا اصحاب السبت جیسا کہ ہم نے لعنت کی ہفتے کے دن زیادتی کرنے والوں پر، وَكَانَ أَمْرُ اللَّهِ مَفْعُولًا اور اللہ کا حکم ہے مفعولا طے شدہ. اللہ جل جلالہ نے اس آیت کریمہ میں قرآن کریم پر ایمان لائے جانے کا اور عمل کرنے کا حکم بیان فرمایا ہے، اور گزشتہ کتابوں کی تصدیق کی وضاحت بیان فرمائی ہے، اور وعیدات بیان فرمائی ہیں، اور ہفتے کے دن زیادتی کرنے والوں کی طرف اشارہ فرمایا ہے کہ ان کے ساتھ اللہ نے کیا کیا. اور اللہ جو آخر میں اللہ رب العزت نے اپنا اٹل فیصلہ سنا دیا کہ جو میں چاہتا ہوں وہ کر سکتا ہوں اور کرتا ہوں، میرا حکم طے شدہ ہے. تو اللہ جل جلالہ نے یہ قرآن مجید، قرآن حکیم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کیا، اور یہ قرآن کریم مصدق ہے اصلی تورات کا. قرآن کریم مصدق ہے اصلی انجیل کا.
قرآن کریم مصدق ہے اصلی زبور کا، تو پہلے جتنی آسمانی کتابیں آئی ہیں ان سب آسمانی کتابوں کی قرآن کریم تصدیق کرنے والا ہے۔ تو جو اصول قرآن کریم میں بیان کیے گئے وہی اصول تورات میں بیان کیے گئے، وہی اصول انجیل میں بیان کیے گئے، وہی اصول زبور میں بیان کیے گئے۔ تو اس وجہ سے کہا جا سکتا ہے جو اصولی احکامات قرآن کریم میں ہیں وہی اصولی احکامات تورات میں تھے، وہی اصولی احکامات انجیل میں تھے، وہی اصولی مسائل زبور میں تھے۔ تو قرآن کریم اور گزشتہ آسمانی کتابوں کے اصول یکجاں تھے، یکساں تھے، ان میں کوئی فرق نہ تھا، ان میں کوئی فرق نہ تھا۔ تو اب چونکہ اصلی کا میں نے نام اس وجہ سے لیا کیونکہ اب تورات اصلی نہ رہی، اب انجیل اصلی نہ رہی، اب ان کتابوں میں تحریفات ہو چکی، تبدیلیاں ہو چکی، رد و بدل ہو چکی، اس وجہ سے اصلی تورات جو تھی وہ اب نہ رہی، اصلی انجیل جو تھی وہ اب نہ رہی۔ تو اللہ رب العزت نے جو قرآن کریم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل فرمایا یہ گزشتہ آسمانی کتابوں کی تصدیق کرنے والا ہے۔ اللہ جل جلالہ نے ایمان والوں کو، ہم لوگوں کو متوجہ فرمایا کہ اے ایمان والو تم اس کتاب پر ایمان لاؤ۔ ایمان کا کیا مطلب؟ مسلمان اس کتاب پر عمل کرنے والے بن جائیں۔ ایمان تو ہے لیکن اپنے اعمال کے ذریعے اس کا اظہار کریں کہ تم کس طرح دیندار ہو، تم کس طرح قرآن کریم پر عمل کرنے والے ہو۔ تو پھر جب تمہارے اخلاق، تمہارا کردار، تمہاری گفتار، تمہارے اعمال جب قرآن کریم کے مطابق ہوں گے تو دیکھنے والا کہے گا کہ یہ قرآن کریم پر عمل کرنے والا ہے، قرآن کریم کو ماننے والا ہے، قرآن کریم کو تسلیم کرنے والا ہے۔ تو دیکھنے والے کو آپ کے رہن سہن، وضاقتہ، گفتار، اخلاق سے، کردار سے معلوم ہوگا کہ بھائی یہ قرآنی احکامات پر عمل کرنے والا ہے، یہ مسلمان ہے، یہ ایمان والا ہے، یہ دیندار ہے۔ تو دیکھنے والوں کو آپ کے وضاقتہ، رہن سہن، کردار، گفتار سے ہی معلوم ہو جائے گا۔ تو پھر اللہ نے فرمایا اگر تم نے ایسا نہیں کیا، تم قرآن کریم پر عمل نہیں کرو گے، قرآن کریم کے احکامات پر عمل پیرا نہیں ہوگے، تو پھر یاد رکھو میری طرف سے عذاب کے، وعید کی، کہ میں تمہارے ساتھ کیا کروں گا۔ تو اللہ نے پھر بیان فرمایا اگر تم قرآن کریم پر عمل نہیں کرو گے، قرآن کریم کو مضبوطی سے نہیں پکڑو گے، اس کے احکامات پر عمل پیرا نہیں ہوگے، اپنے عقائد اور نظریات کو قرآن کے مطابق نہیں بناؤ گے، تو پھر یاد رکھو میں تمہارے ساتھ وہ کچھ کرنے والا ہوں جو تم سے پہلی قوموں کے ساتھ بھی ہو چکا، اور وہ کچھ ہونے والا ہے جو دردناک عذاب کی شکل اختیار کر جائے گا۔ تو اللہ نے اس کی کچھ جھلکیں بیان فرمائی، کچھ صورتیں بیان فرمائی۔ وہ کیا ہیں؟ فرمایا من قبل، قبل اس کے، یعنی قرآن کریم پر عمل کر لو، اگر نہیں کرو گے ان نطمس وجوہا، تمہارے چہرے مٹا دیے جائیں گے، تمہارا یہ چہرہ جو ہے یہ مٹا دیا جائے گا۔ اس کے مطلب کئی بیان فرمائے ہیں۔ ایک مطلب تو یہ بیان فرمایا کہ آنکھیں مسخ کر دی جائیں گی، آنکھ، ناک، منہ یہ بالکل صاف کر دیا جائے گا۔ جیسے آپ کی گردن کی پچھلی، آپ کا سر جو ہے، آپ کی سر کا پچھلا حصہ جو ہے جس طرح یہ بالکل صاف ہے، برابر ہے، اسی طرح آپ کا
چہرہ جو ہے وہ بھی صاف کر دیا جائے گا، برابر کر دیا جائے گا، آنکھیں بھی مٹا دی جائیں گی، ناک بھی مٹا دیا جائے گا، ہونٹ بھی مٹا دیے جائیں گے، بالکل صاف ہو جائے گا چہرہ آگے سے۔ ایک مطلب یہ بیان کیا گیا کہ جس طرح آپ کی گردن پر بال ہے، اسی طرح پر آپ کے چہرے پر بال آ جائیں گے، اور آپ کو پہچانا نہیں جائے گا کہ یہ گردن ہے کہ چہرہ ہے، یہ پہچانا نہیں جائے گا۔ تو اللہ رب العزت فرما رہے ہیں کہ یہ میرا عذاب ہوگا، یہ میرا عذاب ہوگا اگر تم قرآن کریم کو مضبوطی سے نہیں پکڑو گے۔ پھر دوسرے یہ بتلایا فَنَرُدَّهَا عَلَىٰ أَدْبَارِهَا، پھر ہم لوٹا دیں گے چہروں کو پشت پر۔ تو پشت پر کیا مطلب کہ تمہارے گردن سر جو ہے اس کا پچھلا حصہ سینے کی طرف آ جائے گا، اور سینے کی طرف والا حصہ آپ کی پشت کی طرف چلا جائے گا۔ تو یہ مطلب فَنَرُدَّهَا، ہم لوٹا دیں گے چہروں کو پشت کی طرف، ان کی پشتوں کی طرف، تو چہرے پھر جائیں گے، چہرے پھر جائیں گے۔ تو یہ عذاب ہوگا اگر قرآن کریم پر عمل نہ کیا، قرآن کریم کو مضبوطی سے نہ پکڑا، اپنے عقائد اور نظریات کو درست نہ کیا، اور قرآنی احکامات پر عمل پیرا نہ کیا، تم اسی طرح گناہوں کی دلدل میں دھنستے چلے گئے، نافرمانی میں الجھتے چلے گئے، اللہ سے دور ہوتے چلے گئے، اللہ کے حکموں کو توڑتے چلے گئے، تو پھر کیا ہوگا کہ قریب ہے کہ تمہارے چہرے وہ مسخ کر دیے جائے، صاف کر دیا جائے، قریب ہے کہ تمہارے چہروں کو پشت کی جانب پھیر دیا جائے۔ پھر آگے میرے رب نے فرمایا او نلعنہم، تیسرا عذاب ہو سکتا ہے ایک مرتبہ سارے عذاب ہو جائے، چہرہ صاف بھی ہو جائے، پھر آگے کی جانب چہرے کے پیچھے کی جانب کر دی جائے، پشت کی جانب۔ پھر تیسری شکل عذاب کی کیا ہوگی؟ او نلعنہم، یا ہم ان پر لعنت کریں، تو لعنت بھی برسے گی، لعنتیں بھی برسیں گی۔ کیسی لعنت؟ پھٹکار برسے گی۔ کیسی پھٹکار؟ کما لعنا اصحاب السبت، جیسا کہ ہم نے لعنت کی ہفتے کے دن زیادتی کرنے والوں پر۔ سبت کہتے ہیں ہفتے کے دن کو، ہفتے کے دن زیادتی کرنے والوں پر جیسے ہم نے لعنت کی۔ کیا لعنت؟ اللہ کا ان پر عذاب آیا۔ بحر قلزم، تفصیلی بات تو اس کی 9ویں پارے میں آ رہی ہے، اور کچھ تذکرہ 7ویں پارے میں بھی آ رہا ہے۔ تو یہاں پر ہفتے کے دن ایک آپ کو تھوڑا سا اس کا مختصر واقعہ بیان کر دوں کہ ان کے ساتھ کیا ہوا تھا۔ بحر قلزم، بحر قلزم یہ فلسطین اور تقریباً عرب کی زمین کے کنارے پر، اور فلسطین اور ترکی کے قریب، مصر کے قریب، یہ کئی علاقے ہیں، ان علاقوں کے قریب یہ بحر قلزم ہے۔ بحر قلزم، اس کے کنارے ایک بستی تھی جس کا نام تھا ایلا، جس بستی کا نام تھا ایلا۔ اب اس بستی کو کہا جاتا ہے ایلات، ایلات کے نام سے وہ بستی اب جانی جاتی ہے، اس کا نام تھا ایلا۔ اس بحر قلزم کے کنارے کے قریب یہ بستی تھی۔ آج بھی وہاں پر، تب زمانے گزر گئے لیکن آج بھی اسی طرح بستی وہاں آباد ہے، لیکن وہ لوگ تو نہیں، ان کی اولادیں ہو سکتی ہیں، تو آج بھی بستیاں وہاں موجود ہیں، آباد ہیں، اور بحر قلزم اسی طرح اس پر پانی موجود ہے آج بھی۔ تو اس جگہ پر یہ لوگ رہا کرتے تھے، اہل یہود۔ تو ان لوگوں کے لیے عبادت کے لیے ایک دن مقرر تھا، اور وہ تھا ہفتے کا دن، اور 24 گھنٹے اس میں عبادت کرنی تھی، 24 گھنٹے۔ ہمارے لیے بھی ایک ہفتے کا دن مقرر ہے، معلوم ہے کون سا ہے؟ جمعے کے دن۔ ویسے تو ہر دن عبادت کر سکتے ہیں، لیکن دنوں کا سردار کون سا دن ہے؟ جمعۃ المبارک کا دن۔ تو افضل ترین دن کون سا ہے؟ جمعۃ المبارک کا دن۔ تو جمعے کے دن ہمارے لیے جمعے کی نماز، یعنی مردوں کے لیے جمعے کی نماز فرض ہے، واجب ہے کہ جمعے کی نماز ادا کرے مرد۔ مسافر پر واجب نہیں ہے، مقیم پر واجب ہے۔ مرد جو ہے جمعے کے دن
نماز جمعہ کی تیاری کرے اور اس کی تیاری میں وقت گزارے۔ یہ کتنے گھنٹے لگیں گے تقریباً؟ پہلی اذان سے لے کر جماعت کے ہوئے جانے تک تقریباً زیادہ سے زیادہ وقت ہوگا تو 2.5 گھنٹے 2 گھنٹے ہوں گے، اس سے زیادہ نہیں، سلام پھرنے تک۔ تو اللہ تعالی جب جمعے کی پہلی اذان ہو جائے تو پھر حکم یہ ہے، تم اگر دکانداری کر رہے ہو تو بند کر دو، تم بازار چلا رہے ہو تو بند کر دو، تم جو ہے اپنی دنیاوی کاموں میں مصروف ہو، کھیتی باڑی کر رہے ہو، ڈرائیونگ کر رہے ہو، یعنی کسی کو آپ قریب کسی جگہ پر جا رہے ہو جو شرعی سفر نہیں ہے تو آپ اپنا سفر بند کر دو، جمعے کی نماز ادا کر کر پھر سفر کرو، اپنے معاملات جمعے کی نماز کے بعد کرو۔ تو پہلی اذان کے بعد جمعے کی نماز جمعے کی تیاری سے ہٹ کر کوئی بھی کام کرنا یہ حرام ہے، کوئی بھی کام کرنا یہ حرام ہے۔ جمعے کی تیاری سے ہٹ کر کوئی جو ہے جمعے کی نماز اذان جب پہلی ہو جائے تعلیم و تعلم کر رہا ہے وہ بند کر دے، سیکھنا سکھانا کر رہا ہے وہ بند کر دے، وہ جو ہے کھا پی رہا ہے تو بند کر دے، مطالعہ کر رہا ہے تو بند کر دے۔ ہاں اس کا مطالعہ اگر نماز جمعے کی تیاری کے لیے ہے تو نماز جمعے کی تیاری کے یہ حکم میں ہے، اور اگر اسی طرح پر یعنی نہا رہا ہے اپنے نہانے دھونے کا اہتمام کرے، اپنے جو ہے ناخن کاٹنے کا اہتمام کرے، خوشبو کا اہتمام کرے، تیل لگانے کا بالوں میں اہتمام کرے اور کپڑے اچھے پہننے کا اہتمام کرے، تو نماز جمعے کی مسواک وغیرہ کا اہتمام کرے، سرمے وغیرہ کا اہتمام کرے۔ نماز جمعے کی تیاری میں آپ جو کر سکتے ہیں نماز جمعے کی تیاری میں یہ سب کام کریں۔ نماز جمعے کی تیاری سے ہٹ کر کوئی بھی کام ہے تو وہ اب ممنوع ہو گیا۔ تو اللہ رب العزت کے پیغمبر پر قربان جاؤں، محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر، کہ 24 گھنٹے کے لیے تیاری کا حکم نہیں دیا، 2.5 گھنٹے تیاری کا، نماز جمعے کی تیاری میں مصروف رہنے کا حکم دیا، کم از کم 2.5 گھنٹے۔ لیکن ہم میں سے اس 2.5 گھنٹوں میں بھی غفلت برتتے ہیں، بے حسی اختیار کر چکے ہیں، بے حسی، کہ مولوی صاحب کی آواز آئے گی تو ہم مسجد میں آئیں گے۔ نہیں، مولوی صاحب کی آواز نہیں، جب مولوی صاحب خطبہ پڑھے گا اور خطبہ بھی ختم ہونے والے ہوگا اور مکبر جب تکبیر پڑھے گا تو اس کے بعد ہم مسجد کے اندر جائیں گے، اس سے پہلے نہیں جائیں گے۔ تو ہماری یہ کیفیت بن گئی کہ جب خطبہ ختم ہوگا، تکبیر شروع ہونے والی ہوگی تو اس کے بعد ہم مسجد میں داخل ہوں گے، اس سے پہلے ہمارے لیے مسجد میں داخل ہونا حرام ہے۔ یہ ہم نے اپنا ذہنوں میں تصور رکھ لیا ہے، حقہ پی رہے، بیٹھکیں لگی ہوئی ہیں اور آپس میں گپ شپیں چل رہی ہیں، مجلسیں قائم ہیں اور چند افراد کھڑے ہو کر سڑکوں کے کناروں پر کھڑے ہیں اور ادھر ادھر پھر رہے ہیں، تماشا دیکھ رہے ہیں، ایک دوسرے کے چہروں کو دیکھ رہے، ایک دوسرے کے لوگوں کو دیکھ رہے، لیکن مسجد میں آنا گوارا نہیں کرتے۔ اس بدبخت کو کیا پتا کہ تو آ نہیں رہا بلکہ تیرا رب تجھے لا ہی نہیں رہا۔ جس کو خود طلب نہ ہو اللہ کے دین کی، جس کو دل میں خود محبت نہ ہو مسجد کو آباد کرنے کی، تو اللہ بھی پھر اسے بے آسرا چھوڑ دیتے ہیں کہ ٹھیک ہے تو جس زندگی میں مست ہے تو مست رہے، آنکھیں بند ہو جانے کے بعد تجھے پتہ چل جائے گا کہ اس کی قیمت کیا ہے، اس کی اہمیت کیا ہے، تجھے پتہ چل جائے گا۔ تو آج بے حسی اس قدر انتہا کو پہنچ چکی کہ ہم لوگ مسجد کے دیواروں کے ارد گرد ہمارے گھر ہیں، قریب قریب ہمارے گھر ہیں، نہ ماؤں کو جرت ہوتی ہے کہ اولادوں کو مسجد میں بھیج دے، نہ والدین کو جرت اور ہمت ہوتی ہے کہ اپنی اولادوں کو مسجد میں بھیج دے۔ نہیں، والدینوں کو جرت تو بعد میں ہوگی، وہ خود ہی نہیں آتے۔ تو 2-2.5 گھنٹے کی یہ عبادت جمعے کی تیاری کی جو ہے، ہم اس میں انتہائی زیادہ غفلت برتتے ہیں۔ تو یاد رکھو، ان لوگوں کے بارے میں ذرا سوچو جن کے لیے ہفتے کا دن عبادت کا مقرر تھا، ہفتے میں صرف ایک دن، اور اللہ نے ان کے لیے عبادت کا حکم دیا، لیکن وہ اپنی تجارت میں مشغول ہو گئے۔ اللہ کی طرف سے کرنا بھی ایسا ہوا، آزمائش ہوئی کہ بحر کلثم کے کنارے پر ہفتے میں 7 دن ہوتے ہیں، 6 دن مچھلیاں اتنی زیادہ نہیں آیا کرتے تھے، نارمل آیا کرتے تھے، لیکن ہفتے کا دن جو عبادت کا ہوتا مچھلیوں کی بھرمار ہو جایا کرتے، مچھلیاں جو ہے کنارے پر
جو مچھیرے ہوتے ہیں، جو مچھلیوں کو پکڑنے والے ہیں، تو ان کا پھر رش لگ جایا کرتا، وہ عبادت کو چھوڑ کر، اللہ کے حکم کو چھوڑ کر دنیا داری کے پیچھے لگ جاتے، مچھلیوں کو پکڑنے کی کوشش میں لگ جاتے، انہیں فروخت کرتے، کھاتے پیتے اور انہیں فروخت کرتے، کاروبار کرتے، بزنس کرتے کہ دنیا مل رہی ہے۔ تو جس طرح آج کے دور میں جب جمعے کی اذان ہو جاتی ہے پھر بھی کاروباروں میں مصروف ہیں، معاملات میں مصروف ہیں، اپنی دنیاوی زندگی میں مصروف ہیں اللہ کے حکم کو چھوڑ کر، تو کیونکہ پتہ ہے کہ بھئی اب دکانداری چل رہی ہے، رش لگا ہوا ہے، کسٹمر موجود ہیں، دکان کو کیسے بند کریں؟ تو پہلی اذان کے بعد دکان کھولنا حرام ہے، تجارت کرنا حرام ہے، لین دین کرنا حرام ہے، جمعے کے تل مبارک کی تیاری سے ہٹ کر کوئی بھی کام کریں گے وہ حرام ہے، ممنوع ہے۔ تو ہفتے کے دن عبادت کرنے والوں پر بھی ممنوع تھا، لیکن اللہ کی طرف سے آزمائشی ہوئی، مچھلیوں کی بھرمار ہو جاتی اور وہ لوگ اللہ کی عبادت کو چھوڑ کر مچھلیوں کو پکڑنے میں لگ جاتے، تو پھر اللہ کا عذاب آیا۔ کیسا عذاب آیا؟ اللہ رب العزت نے اس قوم کے بوڑھوں کو خنزیر بنا دیا اور اس قوم کے جوانوں کو بندر بنا دیا۔ اللہ رب العزت نے اس قوم کے بوڑھوں کو خنزیر بنا دیا اور اس قوم کے جوانوں کو بندر بنا دیا، یہ عذاب آیا۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں اگر تم میرے حکموں پر عمل نہیں کرو گے، میری کتاب قرآن مجید پر عمل نہیں کرو گے، تو قریب ہے کہ تمہارے چہرے مسخ کر دیے جائیں، قریب ہے کہ تمہارے چہروں کو پشتوں کی جانب پھیر دیا جائے، قریب ہے کہ تمہارے اوپر اللہ کی لعنتیں برسنا شروع ہو جائے، اللہ کی طرف سے پھٹکار پڑنی شروع ہو جائے، اور قریب ہے کہ تم بندر اور خنزیر بنا دیے جاؤ۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مسند احمد کے اندر بھی روایت ہے، بخاری شریف کے اندر بھی روایت ہے، ابو داؤد شریف کے اندر بھی روایت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا فرمایا؟ میری امت کے وہ آخری زمانے کے لوگ جو قیامت کے قریب ہوں گے، اللہ رب العزت ان لوگوں کو بھی بندر اور خنزیر بنائے گا۔ حضرات صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین نے پوچھا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، کیا وہ نمازیں نہیں پڑھتے ہوں گے؟ کیا وہ روزے نہیں رکھتے ہوں گے؟ کیا وہ حج نہیں کرتے ہوں گے؟ کیا وہ مسلمان نہیں ہوں گے؟ وہ ایمان والے نہیں ہوں گے کہ جن کو بندر اور خنزیر بنا دیا جائے گا؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یصلون یصومون یحجون، وہ نمازیں بھی پڑھیں گے، وہ روزے بھی رکھیں گے، وہ حج بھی کریں گے، لیکن وہ لوگ گانے بجانے کے عادی ہوں گے، وہ لوگ گانے بجانے کے عادی ہوں گے، موسیقی عام ہو چکی ہوگی، گانے بجانے میں انتہا کو پہنچ چکے ہوں گے، تو رات کے وقت گانے بجا کر وہ سوئے ہوں گے، صبح اٹھیں گے ان کے چہرے بندر کی شکل اختیار کر جائیں گے، ان کے چہرے خنزیر کی شکل اختیار کر جائیں گے۔ تو اس قدر وعید ہے، تو ہماری راتیں کس میں گزرتی ہیں؟ گانے بجانوں میں۔ ہماری راتیں کس میں گزرتی ہیں؟ موسیقی میں۔ ہماری راتیں کس میں گزرتی ہیں؟ نیٹ کا استعمال کرنے میں، سوشل میڈیا کا استعمال غلط کرنے میں، فلمیں دیکھنے میں، ڈرامے دیکھنے میں، تو ہماری راتیں گزرتی ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میری امت کے آخری زمانے کے لوگ کی شکلیں بندر اور خنزیر کی بن جائیں گی۔ فرمایا وہ وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ وہ گانے بجانے کے موسیقی کے عادی ہوں گے، موسیقی کا عادی ہوں گے، تو اس بنا پر ان پر یہ عذاب آئے گا، اس بنا پر ان کے چہرے مسخ کر دیے جائیں گے، بندر اور خنزیر بنا دیے جائیں گے۔ جب یہ باتیں حضرات، یہ حدیث مبارکہ، یہ آیت کریمہ جو آپ حضرات کے سامنے بیان کی کہ چہرے مسخ کر دیے جائیں گے اور جو ہے چہروں کو پشت کی جانب پھیر دیا جائے گا، حضرات صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین کو جب معلوم ہوا تو وہ گھبرائے ہوئے آئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پوچھنے کے لیے کہ اے اللہ کا رسول صلی اللہ علیہ وسلم، یہ کن کے ساتھ معاملہ ہوگا؟ ایسے گھبرائے ہوئے آئے کہ ایک صحابی تو فرمانے لگے، وہ اپنا ہاتھ چہرے پر رکھے ہوئے کہ کہیں میں اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچنے سے پہلے ہی میرے چہرے پر کہیں بال نہ آ گئے ہو، میرے چہرے پر کہیں میرے چہرے کو صاف نہ کر دیا گیا ہو، آنکھیں، ناک، منہ یہ بالکل جو ہے صاف نہ ہو گئے ہوں، برابر نہ کر دیے گئے ہوں۔ تو اس وجہ سے گھبرائے ہوئے آئے
اس قدر حضرات صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین کے دل تڑپ اٹھے، لرز اٹھے خوف خدا سے، خوف خدا سے۔ تو آج ہم ساری باتیں سنتے ہیں لیکن عمل نہیں کرتے، تو اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وَكَانَ أَمْرُ اللَّهِ مَفْعُولًا، تو اللہ تعالیٰ کا یہ حکم طے شدہ ہے، اللہ کا حکم طے شدہ ہے۔ اگر ہم اپنی زندگیوں میں بدلاؤ نہیں لائیں گے، اللہ رب العزت سے ڈر کر زندگی نہیں گزاریں گے، اللہ کے دین کو مضبوطی سے نہیں پکڑیں گے، تو یاد رکھو اللہ کا عذاب کسی پر بھی آ سکتا ہے، کسی کے بھی چہرے مسخ کر دیے جا سکتے ہیں۔ تو کیونکہ قیامت کی علامات بہت ساری پوری ہو چکی ہیں، قیامت قریب آ چکی ہے، فتنے ابھر کر سامنے آ رہے ہیں اور نوچنے کی کوشش میں لگے ہوئے ہیں، لہٰذا ہم لوگوں کو آخرت کی فکر کرنی چاہیے۔ اگر ہم سے زبان سے کوئی بات اصلاح کی نکل جائے، تربیت کی نکل جائے، تو اس کو غلط مطلب نہ لیا جائے کہ پتہ نہیں مجھے تنقید کا نشانہ بنایا جا رہا ہے، مجھے ہی نشانہ بنایا جا رہا ہے، یہ بے حسی ہے کہ مجھے یہ بے دینی ہے، یہ ہٹ دھرمی ہے کہ اگر کوئی اصلاح کی بات کرے، تربیت کی بات کرے تو اسے غلط سوچ دی جائے کہ پتہ نہیں مجھے نشانہ بنا کر، مجھ پر تنقید کر مجھے نفرت کا نشانہ بنا کر میرے لیے یہ باتیں کہی جا رہی ہیں۔ تو اس طرح اپنے ذہنوں سے یہ جو ذہنوں میں آلودگی اور گندگی جو زنگ پکڑ چکی ہے، چھا چکی ہے، اس کو نکالا جائے اور خدا کے لیے اپنے آپ کو بیدار کیا جائے کہ ہم کہاں زندگی گزار رہے ہیں۔ ان چھوٹے موٹے معاملات میں، نفرتوں میں ہم جو ہے بسے ہوئے ہیں، نفرتوں میں الجھے ہوئے ہیں۔ اللہ کے لیے ان چیزوں کو نکالنے کی ضرورت ہے، اور بات جو سمجھنے کی ہے اسے سمجھا جائے۔ آج بالفرض مجھے بھی کوئی آ کر کہتا ہے کہ بھائی آپ یہ غلط کر رہے ہو، تو میں کہوں گا یہ میرا محسن ہے، مجھے سمجھا رہا ہے کہ واقعتاً میں نے یہ غلط کیا ہے، جو مجھ سے غلط ہوا ہے وہ غلط ہے۔ تو مجھ سے زیادہ جو اہل علم ہے، جو سمجھانے والے ہیں، کوئی کہے گا میری اصلاح کرے گا تو میں اسے اپنا محسن سمجھوں گا کہ اللہ کا شکر ہے کہ ہماری اصلاح کرنے والے موجود ہیں، ہماری اصلاح کی اور مجھے میرے اس غلط کام سے روکا۔ مجھے دین کے اتنی سمجھ نہ تھی، مجھے اس مسئلے کا علم نہ تھا، تو مجھے مسئلہ سمجھایا گیا، تو میں دوبارہ اس غلط کام سے رک جاؤں گا، اس برائی سے رک جاؤں گا۔ اگر یہ مجھے تنبیہ نہ کرتے یا مجھے نہ سمجھاتے یا میری اصلاح نہ کرتے تو مجھے کیسا پتہ چلتا کہ میں یہ غلط کر رہا ہوں؟ مجھے کس طرح معلوم ہوتا کہ میں یہ غلط کر رہا ہوں؟ تو اس وجہ سے ہم اپنی زندگیوں میں بدلاؤ لائیں اور ایک دوسرے کو تنقیدات کا نشانہ بنانے کے بجائے اللہ کے ساتھ اپنے تعلق کو مضبوط کریں۔ یاد رکھنا اللہ رب العزت ہر چیز کو معاف فرما دیتے ہیں، جہاں پر ایک تو شرک کو معاف نہیں کرتے، دوسرا حقوق العباد کو معاف نہیں کرتے۔ اگر نفرتیں دلوں میں بسی ہوئی ہوں گی، ایک دوسرے کو غیبت کا نشانہ بنائیں گے، ایک دوسرے کے بارے میں برائیاں بیان کریں گے، تو یہ غیبت کے زمرے میں آ جاتا ہے اور یہ بغض کی شکل اختیار کر جاتا ہے، کینے کی شکل اختیار کر جاتا ہے، حسد کی شکل اختیار کر جاتا ہے، اور حسد انسان کے نیکیوں کو کھا جاتا ہے، ملیاں میٹ کر دیتا ہے، صفایا کر دیتا ہے۔ ایسی خطرناک چیز ہے حسد۔ لہٰذا ہم اپنی زندگیوں میں بدلاؤ لائیں، اپنی زندگیوں کو بدلیں اور اپنی زندگیوں کو اعمال حسنہ سے مزین کریں، اپنے اندر جو ہے اسلام کو زندہ کریں، اپنے ایمان کو کامل کریں اور برائیوں سے بچیں اور آخرت کی فکر کریں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔